السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر جو کہ تحریر ہے مہرنسا شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ کچھ ملاقاتیں زندگی پر ادھار ہوتی ہیں، انہیں ادھار رہنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی واپسی نہیں ہونی چاہیے، کچھ تعلقات جڑنے نہیں چاہیے۔ اس روز ایک پرانے دوست سے ملاقات کے بعد میں صرف یہی سوچ سکا تھا۔ گریجویٹ ہونے کے اگلے 6 ماہ بعد ہی اس نے ایک NGO میں اپلائی کیا تھا۔ کچھ ذہانت اور کچھ ایکس کیپر کی مداخلت پر وہ بہت جلد نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کامیابیوں کا صحرا صرف اس کے سر پر نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ زندگی میں مصلحت یعنی دیکھی بھالی نابینائی ضروری ہوتی ہے۔ اپنا لوہا منوانے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا۔ ذہانت، وقت، محبت، دولت، ہر شے اس کے پاس کھینچی چلی آتی تھی، پھر چاہے جیسے آئے۔ زبرج انکار کو گناہ سمجھتا تھا۔ وہ جس زندگی کو اس نے کئی سال جھیلا تھا وہ اب جینا چاہتا تھا۔ دانین کی دادا کے وفات کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا۔ گو کہ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر زبرج کی محبت نے اس کے پیروں میں بیڑی باندھ دی تھی۔ لندن میں اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد اس کے لیے پاکستان میں سیٹل ہونا ایک مشکل امر تھا، مگر شادی کے فوری بعد پریگننسی نے اس کی زندگی اور ترجیحات بدل دی تھیں۔ ہمدان کے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ جیسے خود کو 7ویں آسمان پر تصور کرتی تھی۔ زبرج جو اس کی پریگننسی سے اس کے جتنا خوش نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کے دنیا میں آتے ہی اس کے عشق میں ایسا برا گرفتار ہوا کہ وہ دانین اور ہمدان اس کی زندگی کے لازمی جز بن گئے تھے۔ اسے اب زندگی میں کچھ کرنا تھا تو ہمدان دورانی کے لیے وہ اسے ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جیسی اس نے خود جی تھی۔ وہ اس کے لیے اسے جو کرنا پڑا وہ تیار تھا۔ 24 سال کی عمر میں اسے یونیسیف کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس نے اس کی زندگی 360 ڈگری پر بدل دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب خیبر پختونخوا میں ایک بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا تھا اور زبرج اپنی ہی NGO کے کالے چٹھے منظر عام پر لا چکا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پر وہ تمام ریکارڈز اور ثبوت پیش کیے تھے جن میں واضح طور پر کہ وہ جس NGO سے وہ منسلک تھا وہ کتنے کروڑوں کا گھپلہ کر چکی ہے، کتنے غربا کا حق کھا چکی ہے۔ یہ چند ویڈیو سے عالمی سطح مشہور کر چکی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا تھا۔ لوگ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز کھولنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ زبرج کو اپنی پسند کا حصہ نہیں ملا تھا۔ اگر اس کے سر پر اسکپر کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید اس کے لیے مشکلات ہوتیں، لیکن وہ زندگی سے لوگ کما چکا تھا، اچھے لوگ۔ اس کے بعد یونیسیف نے بجائے اس کی NGO کے براہ راست اسی سے رابطہ کیا۔ اربوں روپے کے فنڈز نے زبرج سے کئی کروڑ کی کرپشن کی تھی۔ اپنے سینئرز کے اکاؤنٹ بھرے شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا اور اب شکار کے نام پر اسے مردار میں بھی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ مگر کچھ لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے۔ وہ اندھیری غار میں گھس رہے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ زبرج کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کئی سال بعد ایک انٹرنیشنل سیمینار میں ہال کے اختتام پر اس نے عیسیٰ کے ساتھ کھڑے جبل خان کو دیکھا تھا۔ وہ کسی سے بات کرتے کرتے ٹھہر گیا اور اس کی نظر جبل خان پر جم گئی تھی۔ اس کے ساتھ عیسیٰ اور بہرام تھے۔ عیسیٰ کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی قیادت میں کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اسے وہ سرمئی آنکھوں والا شناسا لگا تھا۔ اسی لمحے کسی نے جبل کا نام پکارا اور یہ لمحہ جیسے غیر یقینی تھا۔ وہ برے وقتوں کا ساتھی، اچھے وقتوں کا سبب، اس کے ونڈرلینڈ کا بہترین کردار کئی سال بعد آج پھر اس کے سامنے تھا۔ زبرج بچپن میں شاید اس سے کسی بات پر ناراض ہوا تھا۔ بات کیا تھی اسے یاد نہیں تھا۔ زندگی اتنی آگے نکل آئی تھی کہ وہ 10-11 سال پہلے والے ہر واقعے کو بھول گیا تھا، لیکن وہ جبل کو نہیں بھولا تھا۔ آس پاس رش کے درمیان راستہ بناتے وہ میکانکی انداز میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ عیسیٰ سے بات کرتے جبل نے نگاہیں گھمائیں اور اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ زبرج کے برعکس اسے کسی پکار، کسی قسم کے ذہنی زور کی ضرورت نہیں تھی۔ زبرج شاہنواز اسے ازبر تھا، بچپن کے کسی گیت کی مانند۔ وقت بیت چکا تھا، زندگی آگے بڑھائی تھی، مگر جبل خان آج بھی گاؤں کی اس کچی پگڈنڈی پر کھڑا تھا۔ انتظار آج بھی اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ دوست آج بھی وہی تھا۔ درمیان کے ماہوں سال نکالو تو اسے الوداع کہنے کی اذیت آج بھی وہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے قریب آتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کئی سال بعد جبل بھی دل سے مسکرایا تھا۔ جبل اجلال خان رائٹ؟ میں زبرج شاہنواز درانی۔ میں تمہیں یاد ہوں نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا 11 سال بعد شاید جبل اسے بھول چکا ہو۔ اس نے جبل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جبل نے اس کا ہاتھ تھام کر 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ برسوں کا کھویا سکون تھا جو ایک لمحے کے اندر واپس مل گیا تھا۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ گیا تھا۔ زبرج نے بھی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ مضبوطی سے جما دیے تھے۔
وہ جبل خان کو بھولا تو کبھی نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا تھا۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر چرچا ہے آپ کا۔ وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر زبرج کو ساری دنیا بھول جائے اور ایک آدمی یاد رکھے تو وہ جبل خان ہوگا۔ آپ بھولنے والی شے نہیں رہی۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ وہ دوست نہیں تھا جو چند سال پہلے چھوٹ گیا تھا۔ ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ایک کلاس فیلو تھا۔ آپ؟ ہر دفعہ احترام نہیں، کئی دفعہ اجنبیت بھی ہوتا ہے۔ زبرج جبل کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ چند پل کھڑے کھڑے اس سے بات کرتا رہا۔ زبرج اپنی ماں سے اکثر جبل اور اس کی فیملی کے بارے میں سنتا رہتا تھا، گو کہ اسے بہت کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے جبل سے سوال کیا تھا، شادی ہو گئی تمہاری؟ ابھی نہیں۔ آپ نے تو کر لی نا؟ زبرج مسکرایا۔ میرا تو ایک بیٹا بھی ہے، تمہیں تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ جبل کو اس تصویر کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چہرہ کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی جب زبرج نے اسے تصاویر دکھائیں تو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ تصویر دیکھتا رہا، ساتھ زبرج سے باتیں کرتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ ہمدان ان کے متعلق زبرج کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں تھا، وہ اس کی تصاویر دکھاتے ہوئے مختلف انسان بن گیا تھا، یا شاید ایک بہترین باپ۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب زبرج نے سوال کیا۔ بہرام اور عیسیٰ سارا وقت خاموش رہے، ان دونوں کو یہ ملاقات خاص پسند نہیں آئی تھی۔ زور گر سنبھال رہا ہوں، دستار میرے سر پر ہے۔ اوہ، اجلال انکل کی ڈیتھ ہو گئی نا؟ ممی سے سنا تھا، بہت دکھ ہوا، میں آنا چاہتا تھا مگر مورے آپ کو یاد کرتی ہیں۔ جبل اس کی بات کاٹ کر بولا۔ پرانے دوست جھوٹ بولیں تو پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ بجائے اسے شرمندہ کرنے کے اس نے بات بدل دی۔ اجلال انکل ہوں گے لیکن مورے آپ کی ماں ہیں۔ زبرج ٹھہر سا گیا تھا، چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر گردن پھیر کر اپنے ساتھ چلتے جبل کو دیکھا۔ اگر وہ میری ماں ہیں تو اتنے سال ان کو میری یاد کیوں نہیں آئی؟ تلخی اس کے انداز سے واضح تھی۔ اگر یاد نہیں آئی تو تم بھی ان کے شوہر کے مرنے پر نہیں آئے؟ جبل کے بجائے بہرام بولا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ دو چار مکے اس کے منہ پر جڑ دینا چاہتا تھا۔ زور گڑھ کے دروازے ہم پر بند کیے گئے تھے، ہمیں ہمارے اپنے گھر سے نکالا گیا تھا۔ ضرور چبا چبا کر بولا۔ وہ وقتی غصہ تھا، اس کے بعد تمہارے بابا نے کبھی اپنی غلطی تسلیم کی، کبھی معافی مانگنے آئے؟ یہاں تک کہ داجی نے مرنے سے قبل انہیں فون کیا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن وہ تب بھی نہیں آئے۔ بہرام کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑے کئی ایک لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ زور گڑھ کی ترقی کا خواب اگر غلطی تھا تو اس کی معافی میں انہیں مانگنے نہیں دوں گا۔ بہرام مزید کچھ کہتا کہ جبل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ میں یہاں جھگڑا نہیں چاہتا، گاؤں کا سردار میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار زور گڑھ ضرور آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ بول کر چند لمحے زبرج کو دیکھتا رہا۔ زبرج نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ جبل خان اس کا غصہ کم کرنے کا جادو جانتا تھا۔ اس پارکنگ لاٹ سے جاتے اس کے ذہن میں کئی سوال تھے، کئی خیال تھے، سوائے اس کے کہ وہ کبھی زور گڑھ جائے گا۔ اس نے ہر پلان طے کر لیا سوائے زور گڑھ جانے کے۔ اسے نہیں جانا تھا، وہ وہاں کیوں جائے گا بھلا؟ یہ بس اس کی سوچ تھی۔ انسان فطرتاً بہت ڈھیٹ ہے، بعض اوقات اپنی غلطیاں ماننے میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ غلطی گناہ بن جاتی ہے۔ اس ملاقات کے کئی روز بعد وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز تھا، سینے پر ہمدان کو لٹائے وہ اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ شاہنواز سامنے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آس پاس ہمدان کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً زبرج کچھ سوچتے سیدھا ہو بیٹھا، ہمدان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دے دیا تھا، ورنہ اس کا راگ شروع ہو جانا تھا۔ میں پچھلے ہفتے جبل سے ملا تھا بابا۔ اس نے جتنے نارمل انداز میں یہ الفاظ کہے تھے، شاہنواز کا رنگ اتنی تیزی سے سفید پڑا۔ جبل اجلال خان انکل کا بیٹا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بھائی بھی ساتھ تھے، وہ بتا رہا تھا اور شاہنواز شاکی انداز میں اسے سن رہے تھے۔ یہ 14 سالہ زبرج نہیں تھا جس کے دوست وہ خود پسند کرتے، یہ 24 سالہ زبرج تھا جو اس وقت ملک کے مشہور ترین نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں زور گڑھ آؤں، مورے بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ بالکل نہیں بدلا بابا، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس کے کھلونے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، آپ ساتھ آئیں گے بابا؟ اس نے گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ زبرج کا آئیڈیل تھا۔ کیا جبل خان اس بت کو توڑ کر گیا تھا؟ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکے۔ اس نے تم سے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بہت دیر بعد ہلکی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، ہاں وہ اجلال انکل کی ڈیتھ کے بعد جبل گاؤں کا سردار ہے۔
وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمدان اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے ایک جگہ سکون کم ہی آیا کرتا تھا۔ وہ اگلے میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں۔ آپ ختم کرتے ہیں اس جھگڑے کو۔ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا مل گیا انہیں اتنے سال بعد؟ اگر دیکھا جائے تو ترقی ہی کی ہے نا ہم نے۔ وہ اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے تھپک رہا تھا اور شاہنواز اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ 14 سال کا نہیں رہا تھا۔ اب وہ باپ سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، وہ فیصلہ سنا رہا تھا اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ کاش وہ وقت کو چند پل پیچھے کر لیتے، چند سال پیچھے لے جاتے۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ بوجھل انداز میں بولے۔ وہ اپنے تئیوں سے کچھ بھی پتہ چلنے سے باز رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بلا ارادہ پھر یوں ہی ہمدان کے ساتھ مسکراتے زبرج کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا اور وہ کھلکھلا رہا تھا۔ زبرج کے چہرے پر آسودگی تھی، وہ زندگی سے بے حد خوش تھا۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے سوال کیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے بابا، اس نے شاہنواز کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر کبھی موقع ملے تو میرے سیاہ کو سفید کرنا زبرج۔ کیا ہو گیا ہے بابا، آپ غلط نہیں تھے۔ وہ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اب آپ اب تک ان لوگوں کا غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ ہاں، البتہ وہ اگلے ہفتے زور گڑھ بھی نہیں جا سکے تھے۔ موت نے 2 روز بعد ہی انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ زبرج کے لیے ساری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ دوست کولیگ سب آئے تھے، مگر جبل خان اور اس کے بھائیوں کے آنے سے جو سہارا اسے ہوا تھا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ سلطان صفدر شادان حسن اس وقت نہیں آ سکے تھے۔ وہ چند دن پہلے ہی ایک ساتھ ملک سے باہر گئے تھے، لہٰذا بہرام اور جبل سے ان کی کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ اگلے 2 ماہ گھر سے نہیں نکلا تھا، کسی سے نہیں ملا۔ وہ پوری طرح ڈپریس ہو چکا تھا۔ شاہنواز اس کی زندگی کا بڑا اور بہترین حصہ تھے۔ وہ چلے گئے تو زبرج کے لیے کچھ بھی پروسیس کرنا مشکل امر بن گیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے خاموش اور غائب دماغ رہتا تھا۔ ظاہری حلیہ بھی بدل کر رہ گیا تھا، دوستوں سے میل جول نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پورے 2 ماہ بعد اسے جبل خان نے دوبارہ فون کیا۔ وہ چند لمحے اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ ان دونوں نے شاہنواز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن زبرج کے دل کو کوئی ڈھارس سی نصیب ہوئی تھی اور اگلے صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زور گڑھ آیا تھا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی دعوت نامے کے۔ وہ ہمدان کو بازوؤں میں بھرے گاؤں کی ان کچی پگڈنڈیوں پر بے مقصد چلتا رہا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ زور گڑھ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ 13 سال کی عمر میں اس ونڈر لینڈ سے نکل آیا تھا۔ تب یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ خوشحال تھے، مگر اب مفلسین نے جیسے ان کے گھر دیکھ لیے تھے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور جب زمینیں ہی نہ رہیں تو کیا خاک کام ہوتا؟ آہستہ آہستہ جمع پونجیاں ختم ہوئیں، گھر بک گئے، غربت بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ زور گڑھ نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے نقوش میں شاہنواز سے غیر معمولی مشابہت کے باعث لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ کئی ایک نے اس پر سلام تک نہیں بھیجا کہ کئی ایک نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ حق دق سا چلتا رہا۔ توڑ گڑھ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں کے لوگ تھے، انہیں دلاسے دینے آتے تھے، مگر آج وہ اس پر پتھر لڑکا رہے تھے، اور وجہ کیا تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ داجی کی حویلی میں اگر کسی نے اس کے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تو وہ مورے، جبل اور حنزلہ تھے۔ وہ گھر واپس چلے جانا چاہتا تھا، مگر جبل نے اس سے آج رات رکنے کی فرمائش کی تھی۔ درمیان میں کئی سال آئے تھے، مگر جبل خان کو انکار کرنا آج بھی اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ وہ اس دوست کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، یا شاید جبل اسے بے بس کر دیتا۔ وہ رات رک گیا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد دانین کا فون آ رہا تھا، تو وہ چھت پر چلا آیا۔ تم مجھے 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے زبرج، تم وہاں پوری رات رکنے والے ہو؟ وہ اب اس پر برس رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو، ہمدان 2 سال کا ہے، 20 سال کا نہیں۔ کیسے رہے گا وہ میرے بغیر؟ وہ روحانسی ہوئی۔ یہ کہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہی، تم کہو تو واپس آ جاتا ہوں۔ وہ پورے چاند کو دیکھتے مسکرا کر بولا تھا۔ شٹ اپ! وہ خفا ہوئی۔ زبرج ہنس پڑا تھا۔ ہمدان رو تو نہیں رہا؟ کیسا ہے وہ؟ دانین کو بے اختیار فکر ہوئی۔ یار وہ سو گیا ہے میرے مورے کے پاس، تم اس کی فکر مت کرو، میری فکر کرو۔ دیکھو مجھے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی۔ تو اپنے ایک کیوٹی کزن سے کہو نا کہ تمہیں اپنی گود میں سلائے، بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کہاں سے یہ کزن آ گیا۔ وہ حسن اور شادان کم تھے کیا؟ وہ غصے میں مزید بہت کچھ کہتی۔ زبرج ٹھیٹ بن کر سنتا رہا اور اس کا پارا مزید ہائی کرتا رہا۔ 5-10 منٹ بعد جب وہ اس سے اچھا خاصا جھگڑا کر کے فون بند کر چکی، تب جیسے اسے قرار آیا تھا۔ جھگڑے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، یہ اس کا ذاتی تجزیہ تھا۔ وہ نیچے جانے کے بجائے وہیں چھت پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ گاؤں کی خاموشی، میٹھی چاندنی اور سکون۔ زبرج کو شاہنواز کی موت کے بعد، ایک لمبی بے چینی کے بعد، اب جا کر کچھ سکون ملا تھا۔
जबल नमाज पढ़ने गया हुआ था। उसी पल हंजला उसके लिए चाय लेकर आ गई थी। बहराम और जुबरत उसे पकड़ने के लिए लड़ा करते थे। आज उनकी बहन काफ़ी बड़ी हो गई थी। जुबरत उसे देखते हुए मुस्कुराया। हानी, यहाँ स्कूल्स वगैरह का ऐसा हाल क्यों है? मैंने तो सुना था कि यहाँ एनजीओ काफ़ी काम करती हैं और गांव की हालत भी बहुत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर बाद वो चारपाई पर उसके सामने बैठते हुए पूछ रहा था, और हवेली की हालत भी ख़राब? तुम लोग मरम्मत नहीं करवाते? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो दिल बड़ा करें लाला, वरना जाने दें। वो बेहद संजीदा थी। कहवे की गिरती धार में उसकी आवाज़ शामिल हो गई। जुबरत ने कप वापस रखा। सितारों से भरे आसमान ने आज कई राज खोले थे। वह मुकम्मल यकसुई से उसे सुनने को तैयार था। चांद तेज तेज हाथ चलाते हुए अपने सामने चाय बादलों की ओर से निकलकर सामने आया था। सच बोलो, क्या हुआ था? जो पैसे गांव वालों ने स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, जब वो डूब गए तो ज़मीन भी हाथ से गई। आहिस्ता आहिस्ता लड़कों ने मजदूरी के लिए शहर का रुख किया। वालिदैन के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए रकम नहीं रही, तो लड़कियों को घर बिठा लिया। कशीदाकारी से आने वाली रकम से वो लड़कियों की मजदूरी की रकम से घर चले। जब लोगों के घरों में फाके होंगे, तो गांव की तरक्की पर कौन तवज्जो देगा? और जबल ने गांव के लिए कुछ नहीं किया? कर रहे हैं। जगह जगह जाकर एनजीओज और एमपीए के दफातर के चक्कर लगाते हैं। गांव में बहुत जल्द एक अच्छा स्कूल खुलने वाला है, और शायद अस्पताल भी। हम खुद ही खोल लेते अगर मुकदमे पर इतने पैसे ना लग रहे होते। वो उसे सब बताती गई। दूर था दूर था, मगर वो घर का हिस्सा था। घर के मकीनों की एक अच्छी बात होती है, जब भी वापस आते हैं हर तरह के बरत से पाक हुआ करते हैं। हर तरह की परत से पाक हुआ होकर आते हैं। अगर तुम्हारे जबल लाला अपनी अना को एक तरफ रखकर एक बार मुझे ये सब बता देते, तो मैं मदद कर सकता था। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरे जोरगढ़ का नक्शा बदल सकता था। मैं जोरगढ़ को बदल देता। वो इसी ऊंची गर्दन और उठी हुई नाक के साथ रौनक से बोला। जबल लाला को अनाओं के मसले नहीं। उसने धीरे से टोका और जुबरज की प्लेट में खुश्क फ्रूट निकाल कर रखे थे। लेकिन उसे बहुत शौक है बातें राज रखने का। बहुत शौक है उसे खुद हीरो बनने का और बाकियों को विलन बनाने का। इतना खुद तर्स क्यों है वो? कहते कहते उसके अंदाज में बेहद खफगी दर आई थी। जबल लाला खुद तर्स नहीं, खुददार हैं। अच्छा, इसीलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को जाते वक्त दिलासे दिए। ये नहीं बताया कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। हम तो फैमिली थे ना। मोरे का बेटा था मैं। फिर उन्होंने दाजी को हमें निकालने से क्यों नहीं रोका? कई साला गुस्सा और आग थी जो आज बाहर आ रही थी। हंजला सुर्ख बढ़ती नजरों से उसे देख रही थी। जबल उसे खास ताकीद कर गया था, मगर भाड़ में जाएं सारी ताकीदें। शाहनवाज दुरानी को गांव से निकाला नहीं, भगाया गया था। मेरे दादी ने उन्हें गांव के कहर से बचाया था। जुबरज उसे यूं देख रहा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। दादी ने उनके वापस आने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वो शर्म से वापस नहीं आए थे या फिर गरूर से। जबल खान झूठा नहीं था, जबल खान दोस्त था। उसने आपके आइडियल का बुत नहीं तोड़ा था। वो 11 साल की उम्र में भी एक लीडर था, मास्टरमाइंड। उसने वो फैसले किए जो उसके पार्टनर को तहफ़्फ़ुज़ देते। जोरगढ़ तबाह नहीं हुआ था। आपके वालिद ने इस गांव को अपने ईमान के साथ बेचा था। वो कुछ कह ना सका। वो मजीद इस बकवास को नहीं सुनना चाहता था। चरपाई से उठते हुए इसका सर चकरा रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, मगर सामने से आते जबल खान को देखकर ठहर गया। आपके बाबा ने 1.5 करोड़ में खानदानी वफादारी दोस्ती गांव सब बेचा था। ये हमारा एहसान है कि हमने उन्हें यहाँ से जाने दिया। ये जबर खान का एहसान है कि उसने आपको वंडरलैंड जाने दिया। खुद इस जहन्नुम में रहे। हंजिला आंसुओं से भरी आंखों से चीख पड़ी थी। वो गुनहगार का बेटा था तो पारसाई के दर्द क्यों देता? एक दूसरे के आमने सामने खड़े इन दोनों मर्दों का गरूर मिट्टी हो गया था। कौन सा राज कहाँ आकर खुला था? अल्फाज कैसे जूते की तरह जुबरुज के मुंह पर आकर लगे थे। उसने तस्दीक की खातिर मुर्दा होती आंखें उठाकर जबल खान को देखा। सुरमई आंखों में कर्ब सा उभरा था। उसने आगे बढ़कर जुबरुज के कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी, बेहद आहिस्तगी से लफ्ज कहे थे। जुबरुज को वो अल्फाज भी थप्पड़ लगे। यानी ये सच था? जबल की आंखों में ठहरा वो कर्ब, वही कर्ब जुबरत के दिल में जैसे घर कर गया था। इन दोनों ने बगैर कहे एक दूसरे से बहुत कुछ कहा था। अगली सुबह वहां से जाते उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो आया था। उसका दिल भी वो नहीं था जिसके साथ वो आया था। जुबरत शाहनवाज वो इंसान बनकर वापस नहीं आया था जो यहाँ आया था। कई बार कुछ लोगों के असल चेहरे सामने आने पर आप उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। मैं भी नहीं छोड़ सका था, लेकिन मैंने इस चेहरे को दोबारा ठीक करने का ज़रूर सोचा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जबल? जोरगढ़ से आने को पूरे 1 माह बाद जबल उससे मिलने आया था। वो उसे अंदर ले आया। अपने कमरे के फर्श पर बैठते हुए कई मिनट बाद
یہ وہ پہلا سوال تھا جو زبرج نے کیا تھا۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، وہ بے حد مضطرب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فرش پر بیٹھے تھے، کمرے بیڈ پر جوڑ رکھے اور چہرے پر ایک جیسا کرب تھا۔ میں ایک جہنم میں رہنے والا تھا، آپ کے لیے آگے ایک ونڈر لینڈ تھا۔ داجی نے کہا تھا مت بتاؤ، سو میں نے نہیں بتایا۔ وہ خاموش رہا، کہا کچھ نہیں۔ جبل خان اس کی کہانی کا ولن رہا تھا، جس نے اسے کئی سال ایک راز سے محروم رکھا تھا۔ آج وہ ہیرو ثابت ہو رہا تھا، جس نے زبرج شاہنواز کے آئیڈیل کے بت کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ ولنس کو ایک وقت بعد ہیرو مان لینا بڑا مشکل امر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مشکل تھا، یا شاید ہیرو کو ولن ماننا زیادہ مشکل تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل۔ یاسیس بھی اس کے لہجے میں گھل گئی تھی، آنکھیں جیسے جلن کا شکار ہو گئی تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو زندگی سے یہ 10 سال کاٹ دیتا۔ آپ کے پاس بہت دوست تھے، میری ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ تمہاری ایک الگ جگہ تھی، اور مجھے آپ کہنا بند کرو۔ وہ چڑا تھا، جبل مدھمسا ہنسا۔ میرے لیے دوست یا تو وہ ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں۔ یہ الگ جگہ، تھوڑی جگہ، زیادہ جگہ، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں زور گڑھ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے باپ کا نام اس پہ لگے بٹے کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے سردار، کیا تم مجھے اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دو گے؟ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور مختلف لہجے میں بولا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ مبہم انداز میں بولا۔ اس وقت زبرجد جبل خان کی بات کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آنے والا وقت اسے بہت کچھ سمجھانے والا اور بتانے والا تھا۔ وہ جس زور گڑھ کو اپنے ایک پروجیکٹ کی مار سمجھتا تھا، وہ در حقیقت ایک آسیب تھا جو بہت جلد ٹلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ کوئی بوسیدہ حویلی تھی جیسے اب مرمت کی نئی نئی تعمیر کی ضرورت تھی۔ زبرج بری طرح اس کام سے آبسیسڈ ہو گیا تھا۔ اس نے اسپیکر سے پہلی دفعہ اس رقم کا مطالبہ کیا جو اس نے کئی سال ہیکنگ کر کے بنائی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زور گڑھ میں ہر گھر نے حرام کا یہ پیسہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا حیران کبھی نہ ہوا تھا۔ پچھلے چند ماہ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کون تھے یہ لوگ جن کو پیٹ کے جہنم سے کئی ہزار سال بعد آنے والی اس جہنم کا خوف تھا؟ کیسا ایمان تھا جس نے حرام پر بھوک کو ترجیح دی تھی؟ اس نے ہمت نہ ہاری اور سارا پیسہ وہاں لگایا جہاں سے امید تھی یہ لوگ اس کی بات اور اوپر تک پہنچائیں گے۔ اس نے کئی بار دبے دبے لفظوں میں حسن، سلطان، شادان اور زخرف سے زور گڑھ کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ ہر دفعہ اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس سارے وقت میں صرف ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی، وہ جبل کے پاس زبرج کی واپسی تھی۔ گاؤں کی کچی پگڈنڈیاں ایک بار پھر ان دونوں کی وجہ سے خوش رہنے لگی تھیں۔ وہ باغ میں بیٹھتے تھے، جرگے میں فیصلے کرتے تھے، کئی گھنٹے مستقبل کے پلانز بناتے تھے۔ جبل خان جانتا تھا کہ اسے ایک دوست واپس نہیں ملا۔ وہ ایک گلٹی بیٹا تھا، ایک غیرت مند لڑکا اور ایک فرض شناس مسیحا۔ وہ زور گڑھ کو ایک بار پھر ونڈر لینڈ بنانے آیا تھا۔ وہ بنا کر چلا گیا تھا اور وہ دوست بن کر واپس نہیں آیا تھا، اور اب شاید کبھی آتا بھی نہیں۔ اسے ایک بار پھر الوداع کی اذیت سہنی تھی، اور وہ اس بار بھی تیار نہیں تھا۔ کئی بار زندگی صحیح یا غلط فیصلے نہیں کرتی، کئی بار زندگی مصلحانہ فیصلے کرتی ہے، اور عقل مند انسان ان فیصلوں کو مان لیتے ہیں۔ جبل بھی مان چکا تھا، وہ زبرج کی موجودگی اور واپسی کو مان چکا تھا۔ دن رات کی جان توڑ محنت کے بعد زبرج شاہنواز پورے 2 سال بعد وہاں ایک ایسا پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس سے زور گڑھ کا نقشہ بدلے جانے والا تھا۔ لیکن انہی دنوں قسمت نے ایک بار پھر کایا پلٹی تھی۔ اسکائی ہائی پر ہونے والے اس حملے نے زور گڑھ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ترقی نے دبے پاؤں اپنے قدم اس دھرتی سے موڑ لیے۔ زبرج پوائنٹ زیرو پر آ گیا تھا۔ اس کا سارا پیسہ ڈوب چکا تھا، اس کے سارے تعلقات جیسے صفر ہو گئے تھے، اس کی تمام کوششیں خاک ہو گئی تھیں۔ اپنی زندگی سے اسے وقت، تاج، تخت، ہر شے جیسے چھنتی محسوس ہوئی تھی۔ سیدھے راستے پر آنا آسان تھا، قدم جمائے رکھنا بھی مشکل۔ اس کا پلان پوری طرح رپٹ گیا تھا۔ اس رات وہ حویلی کی چھت پر پوری رات جاگتا رہا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سگریٹ پر سگریٹ پیے تھے۔ زندگی ہمیشہ اس کے اشاروں پر رقص کرتی رہی تھی، آج وہ جیسے ہر اشارہ بھول گیا تھا۔ فجر سے چند لمحہ قبل جبل خان اس کے عقب میں آ کر رکا تھا۔ زبرج اس کی موجودگی سے لا علم نہیں تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتا رہا۔ میں تمہارے پلان پر کام کرنا چاہتا ہوں جبل۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا۔ 2 سال قبل جبل نے اسے ایک پلان سنایا تھا اور زبرج نے سنتے ہی رد کر دیا تھا۔ آج وہ اس پر منظوری دے رہا تھا۔ بلیک ہیٹ ہیکر نے سیدھے کام کرنے چاہے تھے، مگر کچھ لوگوں کے لیے سیدھے کام بنے ہی نہیں تھے۔ وہ ایک ٹیڑھا کام تھا، اور آپ ایک سیدھے آدمی
خود کو مشکل میں مت ڈالیں، آپ کرمنل نہیں ہیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا تھا، زبرج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس پر توجہ دیں۔ تم کرمنل ہو؟ زبرج نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، لیکن اگر میں وہ کام کروں گا تو میرے پاس ایک اچھی بیک سٹوری ہوگی۔ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا۔ بیک سٹوری ہم دونوں کی ایک ہے۔ نہیں ہے، آپ 10 سال بعد آ کر یہاں جذباتیت دکھا رہے ہیں، اور میں 10 سالوں میں ہر جذبہ کھو چکا ہوں، سوائے انتقام کے۔ زبرج کے اس کی زبرج اب اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پر حزن اور ملال کا سایہ تھا۔ میں جب تک اپنے باپ کا ادھورا چھوڑا ہوا کام نہیں کروں گا، مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ تم اپنے پلان مجھے دے سکتے ہو، اپنی وفاداری اور ملازمت بھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا، وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک کام جبل خان کے بس میں نہیں تھا۔ اپنے باپ کا نام صاف کرنے کے لیے اس نے جو کام شروع کیا تھا، وہ اس کی زندگی کو سیاہ کرنے والا تھا، اور اس بات سے بے خبر تھا۔ اس ساری جنگ میں جو سب سے اہم چیز میں نے کھو دی، وہ میرا کمفرٹ تھا، میری بیوی، میری اولاد۔ میں انہیں بہت مس کرتا ہوں۔ دانین اور زبرج کے درمیان پہلے جھگڑے ہوئے، پھر لمبی لمبی بحث، اور پھر بالآخر ایک سکوت چھا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وجہ زبرج کا جنون تھا۔ وہ ایک تباہ شدہ علاقے میں سرنگیں کھود رہا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے باپ کو گالیاں دیتے تھے، ان کے بچوں کو تعلیم دلوا رہا تھا۔ وہ انہیں اسلحے دلوا رہا تھا۔ اپنی ہیکنگ سے کمایا لاکھوں روپیہ اپنے باپ کا نام صاف کرنے پر جھونک رہا تھا۔ وہ ان کی مدد کر رہا تھا، جو اس کے باپ اور اس کے باپ کے دوست کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ان کے لیے گاؤں میں ترقی لانا چاہتا تھا، اور ان سب کے درمیان اس نے جس کے ساتھ ناانصافی کی، وہ اس کی اپنی محبت تھی۔ لندن سے آئی وہ آزاد ملکی آزاد لڑکی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زبرج کو اندازہ نہ ہوا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کا نام صاف کرتے ہوئے وہ اس جیتی جاگتی عورت کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ شادی کے پہلے سال تو اس کی پھولوں کی دکان رہی، پھر آہستہ آہستہ زبرج کی ناپسندیدگی پھولوں سے بڑھتی گئی، اور بالآخر دانین کو وہ دکان بھی چھوڑنی پڑی۔ زبرج گھر میں تو شروع سے ہی مالی مدد کے علاوہ کنٹریبیوشن نہیں کرتا تھا، مگر ہمدان کے بعد تو وہ جیسے بری ذمہ ہو گیا۔ دانین نے پھر بھی برداشت کر لیا، کیونکہ سارا وقت ہمدان کو دیا کرتا تھا، مگر محبت کے بول بولتا تھا۔ اگر وقت دیتا تھا تو صرف اپنے بیٹے اور بیوی کو، لیکن جنون اس وقت اپنے سر چڑھ گیا تھا۔ اسے اتارنا ناممکنات میں سے ہو گیا۔ وہ کئی ہفتے بھی دانین سے لمبی بات کیے بغیر گزار لیتا، اور اسے احساس بھی نہ ہوتا۔ زبرج، تم آج کل میری کوئی بات نہیں سنتے۔ آج بڑے دنوں بعد وہ ایک بار پھر ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتا رہا۔ ہمدان یہ سب نوٹس کر رہا تھا۔ تمہاری آبسیشن بس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دانین، میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بعد میں پلیز۔ وہ اکتایا، نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز کیں۔ دانین چل پر اسے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے بیچ ایک خلیج نظر آئی تھی۔ وہ اب اس آبسیشن کے چکر میں ایک دوسرے کے تعلق کو گنوا نہیں سکتی تھی۔ انا کو ایک طرف رکھتے وہ اس کی باتوں کا برا مانے بغیر اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ صاف سنہری رنگت زد پڑ چکی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، لب کثرت سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑنے لگے تھے۔ یہ تمام تبدیلیاں صرف اس کے ظاہری حلیے میں نہیں آئی تھیں، ایسا ہی کچھ اس کے تعلق میں بھی آ گیا تھا۔ وہ مزید چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بازو اس کے بازو میں ڈالے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، سکڑی سمٹی سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زبرج اول تو حیران ہوا، لیپ ٹاپ پر چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں، پھر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کود سے ہٹائے، اس نے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اور پھر وہی بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ تھوڑی اس کے سر پر جمائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ سکون سا سکون اس کے وجود میں پھیل گیا تھا۔ اس کی بیوی کی خوشبو دنیا کے ہر عطر پر بھاری تھی۔ مجھ پر سہر پھونکنا چھوڑو دانین، وہ بہت دیر بعد بے بسی سے بولا۔ شادی کے کئی سال بعد وہ اس پر 10 سال پہلے والا اثر رکھتی تھی۔ ہمدان تمہیں بہت مس کرتا ہے، وہ اب مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، اسے تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ میں کل سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر مت کرو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، ساتھ وقفے سے اس کا سر بھی چوم لیتا۔ اسے اپنی زندگی میں دانین جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو سکی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کئی پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ سخت اور کھردرا ہو گیا تھا، رنگت سفید تھی جس پر سب رگیں ابھر کر نظر آتی تھیں، اب وہی رنگت سانولی پڑتی جا رہی تھی۔ میں پریگننٹ، دھیرے سے کہے۔ اس کے ان الفاظ نے زبرج کو شوق لگایا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گیا تھا۔ دانیہ نے اس کے سینے سے سر ٹکائے اب اسے تک رہی تھی۔ وہ بے حد تحیر سے اسے دیکھتا رہا۔
وہ بھی اسے ہی دیख رہی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے۔ میں نے سنا تھا اگر شروعات میں بتا دو تو نظر لگ جاتی ہے۔ اس نے اضافہ کیا۔ میں کوئی کسی نہیں تھا دانیل، میں اس کا باپ ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ جاننا میرا حق تھا۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا، چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ آئی ایم سوری، تم سے خفا تھی میں، اور بہت بزی بھی تھے تم۔ تمہیں میں اور ہمدان بھی یاد نہیں آئے تھے، تم میری برتھ ڈے بھی بھول گئے تھے۔ اب تم مجھ پر نیا کھاتا کھولنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اکتایا، پھر گہری سانس لی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ غصہ چھوڑ کر پوچھنے لگا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا غصے کا، وہ اس کے کئی قصور نکالے بیٹھی تھی۔ چارج شیٹ تیار تھی۔ ایف آئی آر 2 آنسو ہوتے اور مقدمہ بغیر کسی ثبوت اور دلائل کے بیوی نے ہی جیتنا تھا۔ سمجھدار شوہر وہی ہوتا ہے جو ہتھیار ڈال دے۔ اب وہ بڑے جوش سے اسے بتا رہی تھی اس نے کیا کیا کھایا، کیا ڈائٹ تھی، ہمدان کو کیا بنانا ہے، اور فی الحال یہ خبر اپنے مورے سے لازمی چھپانی ہے۔ دانین اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت بدل گئی تھی اور وہ ہر بات مانتا چلا گیا۔ وہ ماننے کا عادی تھا، سوائے زور گڑھ کے معاملے میں وہ دانین کی ساری باتیں مان جایا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا شوہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی اس کے قریب سو گئی۔ زبرت نے سر صوفے کی پچ سے گرا دیا اور دانین کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ ان کے اختلافات کا رنگ دانین کے چہرے پر بھی تھا، ہلکے کھدری جلد، سوکھے ہونٹ، اس کے بال بھی خراب ہو رہے تھے۔ مرد کے گھر میں عدم توجہی سب سے پہلے عورت کے چہرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنے لگا تھا۔ ہمدان کو اپنے ساتھ لے جاتا اور مورے کو اپنے گھر دانین کے پاس چھوڑ دیتا۔ اس نے زور گڑھ کے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کی اپنی زندگی میں اس کے ونڈر لینڈ میں ایک بھونچال ضرور آیا تھا۔ وہ زور گڑھ میں تھا، اس کے بنائے پلان میں اسے رقم کی ضرورت تھی، اور رقم اسے سوائے اسکپر کے کسی اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے ہیکنگ کر رہا تھا۔ فون آف تھے۔ دانین سے وہ جھوٹ بول کر آیا تھا کہ اسے بلوچستان جانا ہے۔ اس کے لیے ہیکنگ کبھی مشکل کام نہیں رہا تھا، لیکن یہ وقت طلب ضرور تھا، اور اس معاملے میں زبرج کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے فون ملاتے ہوئے بے دہانی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پورا ایک دن وہ اس فرش پر پڑی رہی۔ قصور زبرج کا نہیں تھا۔ وہ اگر اسلام آباد میں بھی ہوتا تو اپنے آفس میں ہوتا، اور چاہ کر بھی اسے گرنے سے تو نہیں بچا سکتا تھا، چاہ کر بھی اپنے ہونے والی اولاد کو نہیں بچا سکتا تھا۔ جو وقت تھا سو تھا، وہ چاہ لینے سے بدل تو نہیں جاتا، پچھتاوے مٹ نہیں جاتے، مگر غم انسان کو سوچنے سمجھنے کے مواقع بہت کم دیتا ہے۔ دانین کو بھی نہیں ملا۔ اس کی ساری فرسٹریشن، غصہ اور انسیکیورٹی اس نے زبرج پر نکالی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زبرج اب ہر جذبہ کھو چکا تھا۔ باب دہر نے اس کے لیے ملال کے سامان پیدا کیے تھے، اور اب اگر اس کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ اس کا پلان تھا، جس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کو تیار تھا، جس کے لیے وہ آخری حد تک گیا تھا، جس کے لیے وہ مرنے تک کو تیار تھا، اور جس کے لیے وہ مر بھی سکتا تھا۔ اب اسے کسی شے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اپنی زندگی سے بھی نہیں۔ ونڈرلینڈ، 11 جنوری۔ اس کے دونوں پیروں پر اب سفید پٹی تھی، چہرہ زخم اور روح، وہ کئی سال سے گھائل تھی۔ وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خاموش تھا۔ سلطان اور حنظلہ اب بھی اس کے قدموں کے قریب بیٹھے تھے۔ باہر تواتر سے برف گر رہی تھی۔ آسمانوں سے گرتے ننھے ننھے روئی کے گالوں کی مانند برف کے ذرے زور گڑھ کو برف کی چادر میں لپیٹ رہے تھے۔ اس تہہ خانے میں بیٹھے تمام لوگوں کے لیے باقی دنیا کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ ہر کوئی اس آواز کو سن رہا تھا جو کافی دیر قبل خاموش ہو چکی تھی، مگر انہیں ابھی اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ زبرج کو خاموش ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں، مگر وہ چپ ہوا تو کوئی بولا نہیں۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ اس وقت اس پہر الزام ثانوی تھے۔ چپ تھی جو بول رہی تھی، سناٹا تھا جو دل چیر رہا تھا۔ میں تمہیں غلط لگتا ہوں تو میں غلط ہوں، میں برا لگتا ہوں تو میں برا ہوں۔ کئی لمحے بعد اس کی بھاری آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ کچھ فیصلے جو میں نے لے لیے تھے وہ میری آبسیشن تھے، اپنے باپ، اپنے آئیڈیل کے نام کو صاف کرنے کی آبسیشن۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، دھیرے سے گردن اٹھائی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے، سب کی نظریں مختلف تھیں۔ تم لوگ اگر چاہو تو مجھے چھوڑ سکتے ہو، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ سلطان نے بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگ تھپتھپائی، پھر خاموشی سے سر کو اس کی ٹانگ سے جوڑ دیا تھا۔ وہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھے۔ زبرج کے دل کو جو تقویت ملی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ چہرہ جھکائے رو پڑا۔ یہ آنسو اس کی تکان کا ثبوت تھے۔ کئی سالوں کی ریاضت کے بعد وہ بس تھک گیا تھا۔ حسن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ زبرج کے دائیں طرف بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ زبرج بری طرح رو رہا تھا۔
इन 4 लोगों ने आज तक उसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वो आज तक ऐसे हिम्मत भी नहीं हारा था, या शायद आज तक वो ज़ुबरत शाहनवाज़ का असल जान ही नहीं सके थे। शादान उसका हाथ थपक रहा था। ज़ुहर उसके साथ रो रही थी। ख़ानदान एक दूसरे के गम के साथ खड़ा था, बगैर कहे बगैर जताए। मैंने तुम लोगों को मुश्किल में डाला। आई एम सॉरी। मेरी वजह से सब हो रहा है। मैं कुछ संभाल नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। वो हसन के सीने से लगे बुलंद आवाज़ में गिरिया कर रहा था। बाजू उसके गिर्द बांध रखे थे। ये 4 लोग, ये लोग उसकी मताए हयात थे। वो इनके छूट जाने के गम में रो रहा था। सुल्तान लब भीज गया था। वो उसे इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता था। वो आज तक हारा ही नहीं था। मैंने बहुत गलत किया। अब अंदाज़ा हो रहा है तुम सबके साथ कितना गलत कर चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं था तुम सबको खतरे में डालना। चुप हो जाओ यार, मुझे लड़कों को मनाने का तजुर्बा नहीं। हसन बज़ाहिर संजीदगी से बोला और उसकी पीठ थपकी थी। लड़कों को मनाना नहीं आता और लड़कियां तुम्हारे पास रोने आती नहीं। शादान ने चोट की थी। कह कौन रहा है जिसे उसकी अपनी लड़की खून के आंसू रुला रही है? तुर्कब ने गीली आवाज़ में तंज किया था। हंजला ने पहलू बदला। दोस्त रो रहा था और इन मस्खरों को सर्कस याद आ रहा था। अगले कई लम्हे वो यूं ही रोता रहा। दरवाजे के बाहर टेक लगाए खड़ा जबल खान मुठियां बीचे हुए था। वो एक बार फिर 11 साला जबल था जो गांव की कच्ची पगडंडी पर खड़ा अपने वाहिद दोस्त को अलविदा कह रहा था। वो उसे छोड़कर एक बार फिर गैरों की सफ में शामिल हो चुका था। वो 11 साल का नहीं था, लेकिन तकलीफ आज भी वैसे ही थी। वो उसके साथ नहीं रोया था, उसके सामने नहीं रहा था। वो शायद कभी भी उसका साथ नहीं था। कई मिनट बाद वो तहखाने में वापस आया। वो पांचों लोग एक दायरे में बैठे थे। ज़रूज अलबत्ता लेटा हुआ था, सुल्तान की गोद में, और दोनों पैर शादान की गोद में रखे थे। उसका चेहरा सपाट था। सुर्ख होती आंखें उसने छत से लगा रखी थीं। वो गहरी सोच में था। जबल को जीने से उतरकर नीचे आता देख उठकर बैठ गया। एक मासूम सी उम्मीद थी जबल उसे सुनेगा। उसके पीछे 3-4 और लड़के बंदूकें हाथ में लिए नीचे उतर रहे थे। मुझे तुमसे बात करनी है जबल। ज़ुबरत ने उसे सुर्ख सोफे पर बैठते हुए देखकर कहा। जबल खान जवाब दिए बगैर एक वायरलेस फोन को कान से लगाकर सामने वाले की बात सुन रहा था। वो पश्तो बोल रहा था, सिवाय सुल्तान, हंजला और ज़ुबरत के कोई उसकी जुबान नहीं समझ पाया था। जख्म गहरा तो नहीं है? हम ठीक हैं। फिर भी उसे डॉक्टर को दिखाओ। सामने से मुरीद उसे कुछ बताने लगा था। जबल ने उसकी बात सुनी, फिर दूसरा सवाल किया। तुम लोग चर्च कब तक आ रहे हो? हाँ, हम बेसमेंट में हैं। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नहीं, तुम आ जाओ। बहराम को तसल्ली हो जाएगी। वो हमें नहीं देख सकेगा, फिक्र मत करो। ईसा कैसा है? बेहतर है। हमने उसे घर पर छोड़ा है। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा है, लेकिन खैर मैं उसे देख लूँगा। एजेंट कैसा है? मुरीद की आवाज़ हल्की हो गई। जबल ने मुड़कर ज़ुबरत या फिर किसी और को एक बार भी नहीं देखा था। जिंदा है वो। 2 गोलियां पैर पर लगने से कोई मरता नहीं। तुम बहराम को कहीं और मसरूफ रखो, मैं 15 मिनट तक आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद किया। उसकी दाएं तरफ खड़े लोग उसे ही देख रहे थे। ज़ुबरत जैसे अब तक किसी शौक के ज़ेरे असर था। जोगी की अपनी पिटारी का सांप उसे कैसे डस सकता था? मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे बात करनी है जबल। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ज़ुबरत ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला था। चेहरे पर नागवारी थी। जबल जीनों की तरफ जाते हुए मुड़ा। एक नज़र उसे देखा। आंखों में लतालुकी और ठंडक थी। मुझसे ज़्यादा जिन लोगों से बात करने में तुम इंटरेस्टेड हो, मेरा ख्याल है तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारी खोई हुई फैमिली वापस आ गई है। तुम बच्चे हो क्या? इतनी सी बात पर कौन लड़ता है? ज़ुहरफ दरमियान में बोली। मैं लड़ नहीं रहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। जिस तरह जोरगढ़ को जो कुछ जिस तरह जोरगढ़ जो कुछ खो चुका है, वो वापस लाना नामुमकिन है। इसी तरह आप सब भी बहुत कुछ खोएंगे, और मैं ये सब देखूंगा। वो तनफ्फुर से बोला। हम डील कर सकते हैं। हम प्लान बना सकते हैं। तुम एक बार बात तो करो। हसन का अंदाज नागवारी लिए हुए था। अब तुम कब्र से अपने बाप को उठाओ, उसी के साथ डील करो, उसी के साथ बात करो। उसका अंदाज बेलचक था। मेरे बाप के बारे में तमीज़ से बात करो जाहिल। हसन घुराया। सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ा, उसे धीरज रखने को कहा। ज़ुबरत उस पर सिपह सलार को देख रहा था, जो जंग के ऐन दरमियान में अगयार की सल्तनत से जा मिला था। हथियार बेकार थे, फौजें जैसे मफलूज हो गई थीं। जंगें हौसलों की होती हैं, और उसके हौसले बुरी तरह पस्त हुए थे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। जिन्हें तुम मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो, वो मेरी ताकत हैं। ज़ुबरज कुछ जता रहा था। जबल इख्तितामी जीने पर खड़े होकर मुस्कुराया था, एक अजीब तल्ख सी मुस्कुराहट। तुम इन्हें
वहाँ سے نکال سکتے جہاں تمہارے پلانز لاگو ہوتے تھے، جہاں ہوسٹیجز کو سہولیات میسر تھیں۔ افسوس مگر اب ویسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ زور گڑھ میں تم 5 لوگوں کو دیکھتے ہی ہیڈ شاٹ مارنے کا حکم ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس بیوقوف بھائی کے حکم کو مانا جائے گا؟ زبرج ہنوز خفا تھا، بے حد خفا۔ یہ حکم جبل اجلال خان نے دیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں زبرج کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ جبل خان سے لوگوں کے عقیدت اور جذباتی وابستگی سے واقف تھا۔ وہ زور گڑھ کا ہیرو تھا۔ زبرج کو یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو انتی کھائی میں دھکیل چکا ہے، اور رسی کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے صرف اپنا سوچا، اور اب میں صرف اپنا سوچوں گا۔ ونڈرلینڈ مبارک ہو۔ جبل خان دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے ہو کر شاید واپس اس جگہ کو ایسے بند کر رہا تھا جیسے خزانے دفن کیے جاتے ہوں۔ کیا جذبات تھے جو اس وقت ان کی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس تہہ خانے کا ہر اسیر بے حد صبر اور بڑی خاموشی سے اپنی زندگی کو ایک کھیل کھیلتے دیکھ رہے تھے، ایسا کھیل جس کی ہر بازی ان کے لیے مات تھی۔ 11 جنوری، وقت شام 7 بجے۔ جبل کو گئے ہوئے کافی گھنٹے بیت چکے تھے، مگر وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پہلا گھنٹہ بے چینی میں گزرا، دوسرا خوف، تیسرا فرسٹریشن، چوتھا تکان اور پانچواں قبولیت۔ بالآخر انہیں ایک بار پھر قبول کرنا پڑا کہ اس تہہ خانے سے باہر نہیں جا سکتے۔ زبرج سخت اضطرابی عالم میں تھا، جو کہ باقاعدہ اس کے چہرے سے بھی عیاں تھا۔ اس کے پلان میں صرف مات اسے ہوتی تو خیر تھی، مسئلہ اس کے خاندان کا تھا، جن پر کم از کم وہ اپنی وجہ سے کوئی مصیبت آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے اتنے پرفیکٹ پلان میں کوئی جھول بھی آ سکتا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کئی بار ایسی بے تکی باتیں کر رہا تھا جس سے کوئی بھی اس سے جھگڑ پڑتا، مگر ان لوگوں میں سب خاموش رہے۔ وہ شاید چاہتا تھا اسے لڑا جائے، مگر وہ سب نہیں لڑے۔ وہ ایک قیامت سے گزر کر آئے، اور قیامت سے واپسی یاد رہتی۔ کون اسے لایا، یہ اسباب نہیں۔ زبرج کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اٹھ کر اس میدان میں چکر کاٹنا شروع کر دے۔ وہ لگا بھی لیتا اگر اس کے دونوں پیر زخمی نہ ہوتے۔ شادان آس پاس سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زخرف بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اٹھی۔ سر شوگر کی لکڑیاں خوش تھیں، مگر دھول اور بے تحاشا مٹی شادان کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ ایک بینچ پر سر رکھے بیزاری سے آس پاس دیکھتی حنزلہ کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ ناک پر رکھے دوسرے ہاتھ سے جھک کر لکڑیاں سمیٹ رہا تھا۔ وہ جانے کیوں بے اختیار مسکرائی۔ کتنا نخرے باز تھا وہ۔ اس نے نوٹ کیا کہ شادان کو ذرا سی بھی گندگی نہیں پسند۔ وہ اچھے پہناوے اور برانڈڈ اشیاء کا عادی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے حنزلہ نے اپنا بیگ کھول کر لائٹر اور 1-2 کاغذ باہر نکالے۔ ویسے کسی کو یہ یاد ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں تھے؟ سلطان اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تصحیح کرو، ہم یہاں آئے نہیں لائے گئے تھے۔ شادان نے لکڑیاں جمع کر لی تھیں، اور اب وہ سامنے سے آتی حنزلہ کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں لائٹر اور کاغذ تھا۔ میں یہاں آنے کی نہیں کیفے ونگ چام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ایک میٹ اپ کے لیے آئے تھے۔ بس ایک میٹ اپ نہیں ہو سکا، حسن چمک کر بولا۔ مار کھا لی، ذلیل ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو گئی، محبتیں ہو گئیں، دل ٹوٹے۔ اس نے شادان اور حنزلہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگوں کو کھوئی ہوئی محبتیں مل گئیں، اور جو نہیں ہوا وہ میٹ اپ تھا۔ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک کام کرو سلطان، زبرج اچانک کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تم تینوں اٹھو اور دروازے کو دھکا مارو، بلکہ مجھے اپنے ساتھ اٹھاؤ۔ پیر میں درد ہے، بازو ٹھیک ہے میرا۔ ہم اس کو دھکا مار کر توڑ سکتے ہیں، بہت پرانا دور کا ہے۔ وہ تیز تیز کہہ رہا تھا، لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ خیال کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا تھا اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کون دھکا مار سکتا ہے زبرج؟ حسن کے بازو پر گولی لگی ہے، شادان کی حالت دیکھو، وہ کمزور ہے، اور میری گردن میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی دروازہ توڑ سکتے ہیں؟ سلطان تحمل سے بولا۔ تم میرا کام کرنا نہیں چاہتے تو صاف صاف بولو، ڈرامے بازیاں کیوں کر رہے ہو؟ وہ برس پڑا تھا۔ میں اکیلا بھی اسے توڑ سکتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تم مجھے کمزور مت سمجھو۔ اگر نکالنا ہی تھا تو لائے کیوں؟ شادان لکڑیاں نیچے پھینک کر ترشی سے بولا۔ ہمیں یہاں تم لائے ہو، ہر فساد کی جڑ تم ہو، یہ چیخ چلا کر مظلوم بننے کی کوشش مت کرو۔ اگر ہم لوگ خاموش ہیں تو تم سر پر مت چڑھو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم لوگ اسی لیے میری مدد نہیں کر رہے کیونکہ تمہیں یہاں میں لایا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اکیلا کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں مجھے۔
वो बुलंद आवाज में कहते उठ जाने की कोशिश करने लगा। हसन और ज़ुखरफ नागवारी से उसे देख रहे थे। शदान लब भींचते हुए, वाहिद इंसान जो पुरसकून था वो सुल्तान था। वो उसे जोर आजमाई करने देना चाहता था। ठीक है, फिर निकाल कर दिखाओ हमें, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हमारे पेरेंट्स जोर गढ़ के कुछ नहीं लगते थे और तुम्हारे फादर यहाँ सब कुछ थे। ज़ुखरफ नागवारी से कहने लगी, हम यहाँ तुम्हारे बाप के किए हुए गुनाहों को क्यों झेल रहे हैं? ज़ुबरद सुर्ख होते चेहरे के साथ बगैर कुछ कहे उठने की कोशिश करने लगा। हसन ने आगे बढ़ना चाहा मगर सुल्तान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो हथेली जमीन पर जमा कर उठा। पैरों का जोर जैसे ही फर्श पर पड़ा, सारे जिस्म में दर्द की टीसें उठने लगी थीं। उसे अपना सारा जिस्म टूटता महसूस हुआ। वो धड़ाम से मुंह के बल वापस फर्श पर आ गिरा था। तवानाई जैसे लम्हे के 1000वें हिस्से में सल्ब होकर रह गई थी। वो जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसके चारों दोस्त उसे देखते रहे, गहरी सांस लेते। शादान आगे बढ़ा, उसे कंधे से थाम कर उठाना चाहा। वो उसका हाथ झटक चुका था, जिसके बदले में शादान ने एक लात उसकी पसलियों पर रसीद की। जवाबन ज़ुबरत ने उसे वो गाली दी थी जिससे हर किसी के कान से धुआं नहीं, आतिश फ़िशां बाहर निकले। लाला पर हाथ मत उठाना, जाहिल इंसान। हंजला की तर्ज अंदाज में कहने पर शादान पूरा उसकी तरफ घूमा। तुम्हारा लाला बाद में, मेरा दोस्त पहले है। उसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है मैं जानता हूँ। हाथ नहीं, लात उठाई है। हसन का बोलना लाजिम था। शादान ने हंजला को देखते हुए एक और लात मारी थी। ज़ुबरत अब के चुप रहा। उसे दर्द हुआ था, बेतहाशा दर्द। ये हालत है लाड साहब की और निकले हैं जंग करने। सुलग कर कहते हुए वह पंजों के बल उसके करीब बैठा था। जरा सी ही जद्दोजहद के बाद उसे सीधा करके बिठा चुका था। हंजला अब आग जला रही थी। ज़ुखरफ ने आगे बढ़कर काट कबाड़ से कोई कुर्सी लाकर उसकी पुश्त को सहारा दिया था। ज़ुबरत हनूज गहरी सांस ले रहा था, साथ आंखें मीच कर करा रहा था। दर्द की ये शिद्दत बर्दाश्त करना उसके लिए महाल हो रहा था। उसे अपने दोनों पैर दर्द की शिद्दत से कटते हुए महसूस हो रहे थे। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।